السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین و ناظرین، آپ احباب کے سامنے رمضان میں پیش آنے والے اہم امور کے متعلق گفتگو کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ انہی امور میں سے جو ایک امر ہے وہ صدقہ فطر ہے۔ تو آج کی گفتگو میں آپ احباب کے سامنے صدقہ فطر کے حوالے سے بنیادی باتیں ذکر کرتا ہوں۔ صدقہ فطر جسے ہم فطرانہ کہتے ہیں، عام معاشرے کی زبان میں سرسایہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ صدقہ فطر مقرر کیوں کیا گیا؟ شریعت نے فطرانہ مالدار لوگوں پر کیوں مقرر کیا ہے؟ بہت اہم وجہ ہے۔ عید الفطر میں صدقہ اس واسطے مقرر کیا گیا ہے کہ اول تو اس کے سبب عید الفطر کے شعار الہی میں سے ہونے کی تکمیل ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں روزے داروں کے لیے گناہوں سے پاکیزگی اور ان کے روزے کی تکمیل ہے۔ جس طرح نماز کی تکمیل کے لیے فرائض کے ساتھ سنن کا ایک اہتمام کیا جاتا ہے، اسی طرح رمضان میں روزوں کی تکمیل کے لیے صدقہ فطر کا اس کے ساتھ اہتمام کیا جاتا ہے کہ انسان نے جب روزے رکھے ہیں تو روزے رکھنے کی وجہ سے جو اس میں کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو وہ اب صدقہ فطر ادا کرتا ہے، تو وہ کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ اس صدقہ فطر کے ذریعے سے اس کی پوری کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت اہم وجہ ہے صدقہ فطر کو لازم کرنے کی۔ دوسری جو وجہ ہے صدقہ فطر کے وجوب کی وہ یہ ہے کہ اغنیاء اور دولت مندوں اور مالداروں کے گھروں میں تو اس روز عید ہوتی ہے، یعنی عید کے دن تو عید ہوتی ہے، مگر مسکین مفلسوں کے گھروں میں بوجہ نداری کے اس طرح سے شکل صوم موجود رہتی ہے کہ مالدار لوگ تو عید کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اچھی اچھی چیزیں، لیکن غریب اس دن بھی غربت کی وجہ سے عید کی خوشیوں میں اس طرح شامل نہیں ہو سکتا۔ تو شریعت چونکہ چاہتی ہے کہ عید کے دن سب کے ہاں ایک جیسا نظام ہو جائے، ایک جیسا تو بالکل نہیں ہو سکتا لیکن مماثلت ہو جائے۔ جیسے ایک مالدار کا بچہ اچھا لباس عید کے دن پہنتا ہے، تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ غریب کا بچہ بھی اچھا لباس پہنے۔ اگر مالدار کا بچہ اچھا جوتا استعمال کرتا ہے تو شریعت بھی چاہتی ہے کہ عید کے دن ایک غریب کا بچہ بھی اچھا جوتا استعمال کرے۔ شریعت اس بات کو پسند کرتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے امت کے مالداروں کے اوپر، اغنیاء کے اوپر صدقہ فطر کو لازم کیا کہ یہ غرباء اور مساکین کو دیں، تاکہ غرباء اور مساکین بھی عید کی خوشیوں میں مالداروں کے طرح وہ بھی اپنی خوشیاں منا سکیں۔ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم اپنے سے کم تر لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کریں۔ مال کے اعتبار سے جو لوگ ہم سے کمزور ہیں ہم ان کو اپنے ساتھ شریک کریں۔ صدقہ فطر کے احکام۔ صدقہ فطر کے احکام سے جو بنیادی حکم ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے۔ بہت اہم بات کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے۔ آج ہم لوگ صدقہ فطر لینے کی طرف جاتے ہیں، دینے کی طرف نہیں جاتے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ ہمارے اوپر صدقہ فطر واجب ہے یا نہیں ہے۔ تو صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ بہت اہم یہ سوال ہے۔ تو جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے تو اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہوگا، اور اگر مسلمان ایسی حالت میں ہے کہ اس پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے لیکن اس کے پاس اتنا مال ہے، اتنے اسباب ہیں کہ جو ایک ایسے نصاب تک پہنچتے ہیں کہ اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے، اور یہ اسباب اس کے پاس ضرورت سے زائد بھی نہیں ہیں، گھر کے سامان ہے، دیگر چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو ملا کر
اگر نصاب زکوٰۃ تک اس کی مالیت بن جاتی ہے تو اس شخص پر صدقہ فطر لازم ہو جائے گا، اور اس کے لیے سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے، صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے سال کا گزرنا آپ کے مال پر ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس مال آ جاتا ہے جب صدقہ فطر کے وجوب کا وقت ہے تو اسی وقت آپ پر صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہو جائے گا، اس کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ایک اہم بات ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں ضرورت سے زائد سامان بہت سارا ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں گھر کے اندر ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، اسی طرح دیگر ایسے آلات ہیں کہ جو ضرورت سے زائد ہیں۔ اب ٹی وی ضرورت سے زائد چیز ہے، ٹی وی کے بغیر بھی گھر آباد ہو سکتا ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر بہت سارے ایسے کپڑے ہوتے ہیں کہ جو سال بھر آپ استعمال نہیں کرتے، وہ آپ کی ضرورت سے زائد ہیں۔ آپ کے گھر میں ایسے برتن موجود ہیں جن کی مالیت ہزاروں میں ہے، لاکھوں میں ہے، آپ سال بھر ان کو استعمال نہیں کر رہے، تو وہ سارا جو آپ کے گھر میں سامان ہے اس کی مالیت کو حساب میں شامل کیا جائے گا۔ اگر وہ مالیت زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو آپ پر صدقہ فطر لازم ہو جائے گا۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیے، دیکھیے کہ آپ کے گھر میں یہ چیزیں ہیں، اگر ہیں تو آپ پر صدقہ فطر دینا واجب ہے، لینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے اندر ایک اہم بات ہے کہ جس طرح صدقہ فطر مرد پر لازم ہوتا ہے ایسے ہی عورت پر لازم ہوتا ہے۔ عورت کے اوپر صدقہ فطر لازم ہوتا ہے۔ اگر کسی عورت کے پاس سونا چاندی ہے یا کوئی اور ایسا مال ہے کہ جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے تو اس خاتون کے اوپر صدقہ فطر لازم ہوگا۔ اسی حوالے سے ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کس پر کس کا فطرانہ دینا واجب ہے، کس پر کس کا صدقہ فطر واجب ہے۔ تو یاد رکھیے گا، ایک مرد پر اس کی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہے، بیوی کی طرف سے دینا واجب نہیں ہے۔ نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہے، اپنی طرف سے بھی دے گا، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی دے گا، اور اپنی بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر دینا اس پر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اس کی اولاد مالدار ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی مالدار اولاد کے مال میں سے صدقہ فطر ادا کرے، اپنے مال میں سے صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی عورت ہے تو عورت پر صرف اپنا ہی صدقہ فطر واجب ہے، کسی اور کا واجب نہیں ہے کہ عورت اپنے بچوں کا صدقہ فطر ادا کرے، بالکل عورت کے اوپر لازم نہیں ہے، عورت نہیں ادا کرے گی، نہیں گناہگار ہوگی۔ لیکن اگر والد اپنے بچوں کا، نابالغ بچوں کا صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ تو اس لیے اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کا وقت کون سا ہے، یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ صدقہ فطر واجب ہونے کا وقت کون سا ہے۔ تو صدقہ فطر واجب ہونے کا وقت جو ہے وہ عید کی صبح صادق کے وقت ہے، یعنی عید کی صبح صادق جس انسان کو حاصل ہو گئی ہے تو وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا ہے اس کا بھی فطرانہ ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص جو صبح صادق سے پہلے فوت ہو جاتا ہے، رمضان کا مہینہ اس نے گزارا ہے، اب اس کا صدقہ فطر نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص جو صبح صادق سے پہلے غریب ہو جاتا ہے، تھا مالدار شخص لیکن عید کی صبح صادق ابھی تک ہوئی نہیں، وہ غریب ہو گیا، اب اس پر صدقہ فطر نہیں ہے۔ تو صدقہ فطر کے جو وجوب کا وقت ہے وہ عید والے دن صبح صادق کو پانا ہے۔ جس شخص نے صبح صادق کو پا لیا
اس کے اوپر صدقہ فطر ہے، جس نے نہیں پایا اس کے اوپر صدقہ فطر نہیں ہے۔ یہ ایک عام فہم بات ہے، اس میں کوئی الجھنے والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح بعض احباب نے یہاں تک لکھا ہے کہ صدقہ فطر اگر پہلے ادا کر دیا جائے تو یہ اور بہتر ہے۔ جیسے ابھی رمضان المبارک کے دن چل رہے ہیں، اگر آج میں اپنے کسی غریب بھائی کو صدقہ فطر دیتا ہوں تو وہ اپنے لیے کپڑے بھی خرید سکے گا، جوتے بھی خرید سکے گا، اپنی افطاری بھی خرید سکے گا، اور عید کے دن اچھی چیز اپنے گھر میں پکانے کے لیے خرید سکے گا۔ اور یہی پیسے اگر میں اس کو عید والے دن صبح دیتا ہوں تو وہ نہیں خرید سکتا، تو اس لیے پہلے دے دینے میں زیادہ بہتری ہے۔ لیکن اگر پہلے نہیں دے سکے تو پھر عید والے دن صبح عید کی نماز سے پہلے دینا چاہیے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ عید والے دن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صبح عید کی نماز بعد میں پڑھیں، پہلے اپنا فطرانہ ادا کریں۔ اور اگر فطرانہ رہ گیا، ہم نے ادا نہیں کیا تھا اور عید کی نماز ہم نے پڑھ لی، اس کے بعد بھی یہ آپ کے ذمے سے ختم نہیں ہوگا، اس کے بعد بھی فطرانہ دینا یہ آپ کے اوپر لازم ہے۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ بس اب عید گزر گئی ہے لہٰذا اب وقت ختم تو لہٰذا فطرانہ بھی ختم، نہیں بھائی، فطرانہ ختم نہیں ہوگا، یہ پھر بھی آپ کے اوپر رہے گا، اور جب تک آپ ادا نہیں کریں گے یہ آپ کے اوپر رہے گا۔ اس لیے اس کو ادا کرنا یہ آپ کے ذمہ ضروری ہے۔ تو صدقہ فطر کو ادا کرنا چاہیے اور جتنا جلد ہو سکے آپ اس کو ادا کریں۔ صدقہ فطر کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے، یعنی کتنا فطرانہ ادا کرنا چاہیے ایک شخص کو اپنی طرف سے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے کتنا فطرانہ اس کو ادا کرنا چاہیے، تو ایک شخص پر کتنا فطرانہ لازم ہے۔ تو یہ بات بہت تفصیل طلب ہے اور بہت توجہ کی بات ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں اس میں بہت کوتاہی پائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جو سب سے کم مقدار ہے اس کی طرف لوگ بھاگ کے جاتے ہیں اور زائد کی طرف نہیں آتے، اور حالانکہ جب چیز لینے کا وقت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمیں اچھی چیز ملنی چاہیے، زیادہ مقدار میں ملنی چاہیے اور زیادہ ہونی چاہیے، لیکن جب وہی چیز دینے کا وقت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار کم سے کم دیں۔ سامعین، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اللہ کو دیتے ہوئے پھر بندہ کنجوسی کیوں کرے؟ اور فطرانہ تو سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، روزانہ تو آپ نہیں دیتے، تو ایک موقع آتا ہے، اس لیے اس موقع پر سخاوت کا مظاہرہ کیجیے، کنجوسی کا نہیں۔ اس بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ہم اس وقت بھی کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ہم فطرانہ اس طرح ادا نہیں کرتے۔ تو صدقہ فطر کے جو وجوب کی مقدار ہے وہ مقدار کتنی ہے، بہت اہم بات، اس لیے میں آپ کی توجہ اس طرف زیادہ کر رہا ہوں کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے۔ تو اگر آپ گندم کے حساب سے فطرانہ ادا کرتے ہیں تو اس کے لیے ویسے 2.25 کلو یعنی 2.25 سیر جو گندم ہے اس کی مالیت بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، اتنی گندم بھی آپ دے سکتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ احتیاطاً 2 کلو گندم کی قیمت ادا کرنا یہ ایک نادر شخص کے اوپر لازم ہے جو کمزور طبقے کا مالدار ہے۔ تو گندم 2 کلو احتیاطاً، جس کی مالیت تقریباً 300 روپے بن جاتی ہے، آپ کے علاقے میں جتنی بنتی ہوگی آپ اپنے علاقے کا حساب کر لیں۔ ہمارے ہاں تقریباً 300 روپیہ بنتا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ آپ اگر کسی اور شہر میں رہتے ہیں تو آپ اپنے شہر کے اعتبار سے، اپنے ملک کے اعتبار سے، اپنے علاقے کے حساب سے آپ اس کا حساب کر لیں کہ ہمارے ہاں 2 کلو گندم کتنے کی ہے۔ اگر 2 کلو گندم جتنے کی ہے اتنے پیسے دینا آپ کے لیے یہ ضروری ہے۔ اسی طرح آپ اگر فطرانہ ادا کر رہے ہیں اور جو کے حساب سے ادا کر رہے ہیں، اسی طرح آپ کھجور کے حساب سے ادا کر رہے ہیں، اور اسی طرح آپ کشمش کے حساب سے ادا کر رہے ہیں، تو اس کی جو مقدار شریعت میں مقرر کی گئی ہے وہ تقریباً 3.5 کلو ہے۔ یعنی گندم میں تو ہے 2.25 سیر، لیکن اگر آپ جو میں دے رہے ہیں، آپ کھجور میں دے رہے ہیں، آپ کشمش میں دے رہے ہیں تو 3.5 کلو احتیاطاً۔
اب 3.5 کلو کی آپ قیمت معلوم کر لیں کہ آپ کے ہاں جو استعمال کیا جا رہا ہے، کھجوریں استعمال کی جا رہی ہیں، کشمش استعمال کی جا رہی ہے، وہ اگر 3.5 کلو ہو تو اس کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ جتنی قیمت بنے گی اتنا فطرانہ ایک بندے کی طرف سے دینا یہ آپ کے اوپر لازم ہوگا۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں، جو اگر 3.5 کلو ہو تو اس کی قیمت ہمارے ہاں تقریباً 630 روپے بنتی ہے۔ اسی طرح کھجور اگر 3.5 کلو ہو تو اس کی قیمت جو کم سے کم ہے تقریباً 1800 روپے بن جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کشمش 3.5 کلو ہو تو اس کی قیمت 3500 روپیہ بن جاتی ہے، یعنی 3500 روپے۔ تو میں گزارش کروں گا ان افراد سے کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے، جن کو اللہ نے اپنے خزانے سے مال عطا فرمایا ہے، کہ وہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے بندوں کو عطا کرے، اور فطرانہ گندم کے اعتبار سے نہیں بلکہ کشمش کے اعتبار سے دیں۔ اگر آپ کے پاس اتنے اسباب ہیں، اللہ نے اتنا آپ کو مال دیا ہے، تو آپ فطرانہ کشمش کے حساب سے ادا کریں جو سب سے اعلیٰ درجے کا ہے، کیونکہ اللہ کو اعلیٰ درجے کی چیز ہمیں دینی چاہیے۔ یہ ہم اللہ کی محبت میں دے رہے ہیں، اس لیے نہیں دے رہے کہ ذمے سے اتارنا ہے، ہاں ذمے سے اتارنا ہے لہذا 300 روپیہ ہی دے دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے ہم دے رہے ہیں، تو اعلیٰ چیز ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیں، اللہ کے بندوں کو عطا کریں۔ تو یہ بظاہر ہم اللہ کے بندوں کو دے رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، مشہور روایت ہے کہ انسان جب صدقہ دیتا ہے تو وہ پہلے اللہ کے پاس جاتا ہے، پھر فقیر کے پاس آتا ہے۔ کتنی اہم بات ہے۔ تو ہم اللہ کو دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ادنا چیز دینی چاہیے۔ جیسے ہم اللہ سے اعلیٰ چیز مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بڑا گھر دے دے، بڑی گاڑی دے دے، اچھی اولاد دے دے، ایسے ہی ہم جب اللہ کو دے رہے ہوں تو ہمیں بھی چاہیے ہم اچھی چیز دیں، اچھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ صدقہ فطر کے حوالے سے ایک اور اہم مسئلہ کہ صدقہ فطر کس کو دیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ اس چیز میں بھی کوتاہی پائی جاتی ہے، اور اس بات سے میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ جیسے صدقہ فطر دینا لازم ہے، ضروری ہے، ایسے ہی صحیح شخص کو صدقہ فطر دینا بھی یہ آپ کے اوپر ضروری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنا صدقہ فطر کسی ایسے فرد کو دے رہے ہیں کہ جس کے اوپر صدقہ فطر لگ نہیں رہا، جو مستحق نہیں ہے، تو آپ اس کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ تو صدقہ فطر کس کو دے سکتے ہیں؟ جن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو آپ صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ بہت اہم بات ہے کہ جن احباب کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو آپ صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، اور جو مستحق زکوٰۃ نہیں ہیں وہ مستحق صدقہ فطر بھی نہیں ہے۔ اور اس میں ایک اور بات ایڈ کر دیتا ہوں کہ جن احباب کو آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں وہ غریب لوگ ہیں، وہ آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کے پڑوس والے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے محلے دار بھی ہو سکتے ہیں، آپ ان کو صدقہ فطر دیں۔ لیکن صدقہ جو فطر ہے یا زکوٰۃ ہے یا صدقات واجبہ جو ہیں، اپنے رشتہ داروں میں آپ کن کو دے سکتے ہیں اور کن کو نہیں دے سکتے، یہ ایک اہم بات ہے۔ تو یہ ایک اصول یاد رکھ لیں کہ آپ کے خاندان میں وہ افراد جو آپ کی اصل میں سے ہیں یا آپ کی فرع میں سے ہیں، آپ ان کو صدقات واجبہ اور زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آپ کی اصل جیسے آپ کے دادا جان ہیں، دادی جان ہیں، ایسے ہی آپ کے نانا نانی ہیں، یہ آپ کی اصل ہیں، آپ کے والد ہیں، آپ کی والدہ ہیں، آپ کی اصل ہیں، کیونکہ آپ ان سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو آپ اپنے ان رشتہ داروں کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جو آپ کی فروع ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کا پوتا ہے، آپ کی نواسی نواسا ہے، ان کو بھی آپ صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے دائیں ہیں، جو آپ کے بائیں ہیں، ان کو آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ جیسے آپ کی بہن ہے، آپ کا بھائی ہے، یا آپ کے بھتیجے ہیں، آپ کے بانجے ہیں، دیگر جو رشتہ دار ہیں جو آپ کے سامعین و ناظرین، جن احباب کو آپ صدقہ فطر نہیں دے سکتے،
یہ بھی ایک اہم بات ہے، ان کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہم کس کو صدقہ فطر دے سکتے اور کس کو نہیں دے سکتے۔ تو جن کو ہم صدقہ فطر نہیں دے سکتے، آپ کے اپنے خاندان میں اپنے اصول کو اور اپنی فروع کو آپ صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ اصول سے مراد آپ کے دادا دادی، نانا نانی، آپ کے والدین ہیں، اور آپ کی فروع سے مراد آپ کی اولاد ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بچیاں ہیں، آپ کے نواسے ہیں، آپ کے پوتے ہیں، اور یہ آپ کے فروع کہلاتے ہیں۔ ان کو آپ نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ صدقہ واجبہ ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کے دیگر رشتہ دار ہیں، آپ کے بھائی بہن، پھوپھی پھوپھا، اسی طرح آپ کے خالو خالہ ہیں، ماموں ہیں، دیگر رشتہ دار جتنے بھی ہیں، ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح خالائیں ہیں، ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تو ان کو آپ صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ اور ایک اور اہم بات کہ یہ دیتے وقت ہمیں خاندان کا لحاظ بھی رکھنا چاہیے کہ ہم جن کو دے رہے ہیں ان کا تعلق کس خاندان سے ہے، کیا رسول اللہ کے خاندان سے ان کا تعلق ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر رسول اللہ کے خاندان سے تعلق ہے تو پھر اس صورت میں ان کو صدقات واجبہ دینا، زکوٰۃ دینا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ خاندان رسول کون سا ہے؟ تو یہ 5 افراد کی جو اولاد ہے ان کو خاندان رسول کہا جاتا ہے۔ وہ 5 افراد 5 بزرگ ہیں ہمارے، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت حارث بن عبد المطلب ہیں۔ یہ 5 افراد ایسے ہیں کہ جن کی اولاد کو زکوٰۃ دینا، صدقہ واجبہ دینا یہ درست نہیں ہے، چاہے کہ یہ غریب ہوں۔ ہاں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اچھی چیز دیں، اچھا مال دیں، جو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ان کے لیے استعمال کریں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کا مال ہے، جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اس طرح جو فطرانہ صدقات واجبہ وغیرہ ہیں، یہ مال کی میل کچیل ہوتی ہے۔ تو مال کی میل کچیل رسول اللہ کے خاندان کو دینا ایک مسلمان یہ گوارہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ رسول اللہ کا خاندان ہے، اس کا ایک ادب احترام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اچھی چیز دیں، یہ نہ ہو کہ ہم اپنے کپڑوں سے جو میل اتر رہی ہے وہ اٹھا کے رسول اللہ کے خاندان والوں کو جا کر پیش کر رہے ہیں۔ آپ میں سے کوئی پیش کرنا گوارہ کرے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ میل کچیل ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ میل کچیل ہے، لیکن یہاں مال کی میل کچیل ہمیں نظر نہیں آتی۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ مال کی میل ہے، کچیل ہے، گندگی ہے، لہٰذا اس کو رسول اللہ کے خاندان کو نہ دو، کیونکہ رسول اللہ کا خاندان محترم ہے، اس کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اسی حوالے سے کہ صدقہ فطر اور اس طرح زکوٰۃ کسی بھی اپنے ملازم کو، کسی مسجد کے امام کو، کسی بھی ایسے فرد کو تنخواہ کے عوض، یعنی اس کے کام کے عوض جیسے تنخواہ دی جاتی ہے، ایسے دینا جائز نہیں ہے۔ کان کھول کر سنیے یہ بات۔ آپ کے مسجد کے امام صاحب ہیں، آپ ان کو تنخواہ زکوٰۃ کے پیسوں سے دے رہے ہیں، بالکل صحیح نہیں ہے۔ آپ ان کو تنخواہ دے رہے ہیں فطرانے کے پیسوں سے، بالکل درست نہیں ہے۔ ہاں، تنخواہ الگ سے دیں ان کو، آپ ان کو فطرانہ الگ سے دیں۔ ہاں، تنخواہ اگر آپ دے رہے ہیں صحیح پیسوں سے وہ تنخواہ دے دیں۔ اس کے علاوہ اگر وہ غریب آدمی ہیں، آپ ان کو فطرانہ دینا چاہتے ہیں، بے شک دیں۔ آپ ان کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، بے شک دیں، لیکن تنخواہ نہ دیں، تنخواہ ان پیسوں میں سے نہ دیں، ان کا کام کا جو عوض ہے وہ ان پیسوں میں سے نہ دیں۔ تو میں نے امام صاحب کی بات کی، کیونکہ اکثر لوگ ائمہ کرام کو یہ چیزیں دیتے ہیں، تو اس بات کا خیال رکھیں۔ اسی طرح آپ کسی ادارے میں ہیں تو آپ کے ملازم ہیں، غریب لوگ ہیں، تو ان کو جو آپ تنخواہ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے نہ دیں، وہ کام کا جو عوض آپ جو ان کو دے رہے ہیں وہ آپ صدقات واجبہ کے پیسوں سے نہ دیں، وہ الگ پیسوں سے ادا کریں۔ ہاں، اس کے ساتھ اگر آپ یہ زکوٰۃ و فطرانہ دیتے ہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جو آپ نے ان کو تنخواہ دینی ہے وہ تنخواہ زکوٰۃ کے فطرانے کے پیسوں سے نہ دیں۔
اسی طرح کوئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، کوئی مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے، کوئی اسپتال بن رہا ہے، کوئی اسی طرح غریبوں کے لیے گھر بنائے جا رہے ہیں، یا کوئی بھی ایسی عمارتیں بنائی جا رہی ہیں، ان عمارتوں کے بنانے کے لیے بھی صدقات واجبہ کا دینا، زکوٰۃ کا دینا، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس لیے لوگ بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں وہاں مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس لیے میں جا کے صدقہ فطر دے رہا ہوں، اور بھائی وہ بھی آگے والے بھی لے لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ ارے کیسے بندوں کو بٹھایا ہوا ہے جن کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ مسجد کون سے پیسوں سے بنانی ہے، جن کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ اسپتال کون سے پیسوں سے بنانا ہے، اور وہ چندہ کرنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا ناسور ہے کہ ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، کام کرنا شروع کر دیتے۔ اب اگر ہم نے چندہ لینے کے لیے کسی کو بٹھانا ہی ہے تو ہم ایسے بندے کو بٹھائیں جس کو پتہ ہو کہ یار کون سی چیز یہاں لگنی ہے۔ یہ نہیں ہے جو بھی آیا ہضم، پتھر آئے وہ بھی ہضم، اینٹ آئی وہ بھی ہضم، زکوٰۃ آئی وہ بھی ہضم، فطرانہ آیا وہ بھی ہضم ہو گیا، اور دوسرے پیسے آئے وہ بھی ہضم ہو گئے۔ ایسا نہ کہیں کریں، ایسے افراد کو چندے کے لیے بٹھائیں۔ اگر آپ نے چندہ لینا ہی ہے مسجد کے لیے، مدارس کے لیے، اسپتال کے لیے، دیگر کسی چیز کے لیے، تو اس میں ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ تو عمارت، کوئی بھی عمارت آپ بنا رہے ہیں اس کے لیے زکوٰۃ لینا، صدقہ فطر لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ اب اس کی کون سی صورت ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ مفتیان کرام سے رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ اگر کسی شخص کو آپ نے صدقہ فطر دے دیا لیکن وہ مستحق نہیں تھا، یا اس کا خاندان رسول سے تعلق تھا، یا وہ شخص مالدار تھا، تو اس صورت میں بھی آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب آپ کو دوبارہ فطرانہ دینا، دوبارہ زکوٰۃ دینا، یہ آپ کے ذمہ لازم ہے۔ بہت اہم بات بتا رہا ہوں، شاید ہی کوئی بتائے گا آپ کو، تو اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ ایسے احباب کو نہ مال دیں کہ جن کے بارے میں آپ کو شکوک و شبہات ہوں کہ آیا کہ یہ بندہ غریب بھی ہے یا نہیں ہے۔ ہاں، جس کے بارے میں کنفرم ہے کہ یار یہ بندہ مستحق ہے، اس کو آپ دے سکتے ہیں، اور جس کے بارے میں آپ کو شکوک و شبہات ہیں اس کو ہرگز نہ دیں۔ کیوں اپنے آپ کو آپ مشکوک بنا رہے ہیں، اپنی عبادت کو آپ مشکوک بنا رہے ہیں؟ تو اس لیے جہاں پر ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان تمام باتوں کا خیال رکھ کر آپ صدقہ فطر ادا کریں، اور جو صدقہ فطر لینے والے لوگ ہیں وہ بھی خیال رکھیں کہ آپ مستحق ہیں تو لیں، نہیں ہے مستحق تو کہہ دیں بھائی میرے اوپر صدقہ فطر نہیں لگتا لہٰذا میں نہیں لیتا ہوں۔ اس میں آپ کی شان میں کمی نہیں آئے گی۔ کوئی یہ نہیں کہے گا غریب بھی ہے اور تکبر کر رہا ہے، بھائی جب وہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے، آپ کے سامنے غریب بنا ہوا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا، لاکھوں میں تنخواہ ہے، کپڑے پھٹے ہوئے، جناب تنخواہ لاکھوں میں لیتے ہیں، جوتے پھٹے ہوئے ہیں، شکل سے دیکھو تو لگ رہا ہے کہ سب سے بڑا غریب اس علاقے میں یہی ہے، حالانکہ لاکھوں روپے وہ کماتا ہے۔ ایسے بھی افراد ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ کے معاشرے میں ہوں گے، آپ اپنے دیکھیں ارد گرد نظر آ جائیں گے۔ تو ایسے افراد کو دیکھ کر آپ اپنا مال ضائع نہ کر دیں۔ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ جیسے زکوٰۃ دینا فرض ہے، صدقہ واجبات جو ہیں، صدقات واجبات ہیں، ان کا دینا واجب ہے، ایسے ہی ان افراد کو دینا بھی فرض اور واجب ہے کہ جو افراد ٹھیک ہیں، ان افراد کے بارے میں معلومات کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح بندوں کو دینے کی توفیق عطا فرمائے۔